ہر روز کی بڑھتی مہنگائی نے بجٹ کو دھرم برہم کر دیا ہے۔ کتنا ہی بجٹ بنا لیں خرچہ زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہر ہاؤس وائف کی پریشانی ہے، مہنگائی بہت ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خوش و خرم ہوگی اور اللہ کی حفظ و امان میں ہوگی۔ اور میرے نئے آنے والے سبسکرائبر کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح آگے بڑھنے میں آپ نے میری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے آپ کے ان تمام کاموں میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ مہنگائی ہے کہ ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چاہے بجلی کے بل لے لیں، گیس کے بل لے لیں، منتھلی گروسری کر لیں، بچوں کی فیسز لے لیں، ٹیوشن کی فیسز لے لیں، بکس لے لیں، ایون ہماری زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہیں، کپڑے، لتے، جوتے، ہر چیز پر ڈیلی کی بنیاد پر اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان پہ قیمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اور ایک چیز ہے جو فریز ہے، وہ ہے ہمارے ہسبینڈس کی، ہمارے والد صاحب کی اور ہمارے بھائیوں کی سیلری بڑھے سال بعد اور مہنگائی بڑھے روز روز، یوں سمجھ لیجئے ہر گھنٹے بعد ہی بڑھ جائے۔ سب اپنی منمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کیا کیا جائے کہ گھر کو اچھی طریقے سے چلایا بھی جائے اور گھر بھی سیٹنگ سے چلے، کچھ بچت بھی ہو جائے اور ہم عزت سے اپنا گزارا بھی کر لیں۔ یقین جانیں بس اب وہ والا حال ہے کہ سفید پوش گھرانے، مڈل کلاس گھرانے، لوئر مڈل کلاس گھرانے اپنی بس سفید پوشی کا ہی بھرم رکھے ہوئے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بیک بون ہوتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی۔ آپ یقین کریں گے کہ اب ہماری جو ملک کے جو حالات ہیں مہنگائی کے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ ہی گئی ہے کہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ تیزی سے لوئر مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس طبقہ تیزی سے غربت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کی مین وجہ، بیسک وجہ جو ہے وہ ہے مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری۔ جی، جب کمپنیوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، گورنمنٹ سروس کی تو بات ہی یوں سمجھ لیجئے ایک خواب سہانا ہے کہ مل جائے۔ پرائیویٹ کی سیکٹر کی بھی یہ حالت ہے کہ ہر کمپنی کے باہر میں اکثر جب نکلتی ہوں تو اگر سائڈ ایریا سے گزرنا ہو، مل ایریا سے، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے بھرتی بند ہے۔ تو صورتحال یہاں پر ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ تمام اخراجات بھی پورے ہو جائیں، تمام کام بھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے رب العالمین سے تعلق کو جوڑ لیجئے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ لیا جاتا ہے نا تو ذرائع خود بخود نکل آتے ہیں، ذریعے خود بخود بن جاتے ہیں اور تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ رزق، روٹی دینے کا وعدہ، ہر چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کسی حکومت نے نہیں کیا، کسی بندے نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ چاہے روٹی کتنی ہی مہنگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اسی طریقے سے چاہے مہنگائی کتنی ہی ہو جائے، چاہے بے روزگاری کتنی ہی بڑھ جائے، کمپنیوں میں بھرتیاں بند ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے، روٹی دینا ہے، جاب دینا ہے، تو یقین جانیے وہ ہمیں لازمی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، بس جو جس کے کام ہے اس پہ چھوڑ دیجئے۔ جو ہمارے کام ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ ہم اپنے کام کریں، کوشش کریں اور دل سے دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ یقین جانیں دعاؤں کو پھیلائیے، دعاؤں کو بڑی دعا مانگیں۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی دعا جو انسان صرف اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بڑی دعا جس میں انسان سب کو شامل کرتا ہے، وہ کل امت محمدی کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی دعا مانگے، جب آپ سب کے لیے دعا مانگیں گے نا تو پھر سب کو سب کچھ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کے بدلے ہے نا سب سے پہلے ہمیں عطا فرمائے گا۔ یقین جانیں زندگی میں بہت اسٹرگل کری ہے میں نے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنی اسٹرگل بتاؤں آپ کو اور اپنے مسائل بتاؤں نا تو آپ لوگوں کی دماغ کی چولیں ہل جائیں کہ کن فیسز سے گزری ہوں میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مسائل سے مجھے نکالا ہے اور اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان سے بھی نکل جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ ایک سیلری ہے، بچے چھوٹے ہیں، پھر بھی اپنا گھر کر لیا، چاہے چھوٹا سا ہی کر لیا لیکن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کرا، اتنے ذرائع بنائے اور کس طریقے سے کرا یہ میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے۔
لیکن یہ ہے رب العالمین نے مدد فرمائی، راستے کھولتا چلا گیا وہ، اور ہم نے بھی محنت سے جی نہیں چرایا، نہ میں نے، نہ میرے بچوں نے، نہ میرے شوہر نے، ہم تینوں نے محنت سے جی نہیں چرایا، اور دعائیں تو ہر وقت کی تھی، 24 گھنٹے کی تھی۔ یقین جانے دعاؤں کا تو یہ حال تھا کہ رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی تھی نا تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی مانگتے تھے، یا اللہ تعالیٰ اتنا مشکل وقت ہے کیسے گزرے گا، بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یقین جانے کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے رب العالمین کے جو ہماری مدد کرے، جو ہمارے مسائل حل کرے۔ چھوٹا سا گھر ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنا ہے، کرائے کا نہیں ہے۔ سنگل گھر ہے لیکن بہت خوش ہوں میں اپنے اس گھر کے اندر، کیونکہ یہ گھر میرا ہے۔ مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس گھر میں سے کہ نکلو، یہ ہمارا حصہ دو، یا یہ ہمارا گھر ہے، یا یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس قسم کے جملے، اس قسم کی باتیں کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے، جو ایک ہر عورت کا خواب ہوتا ہے نا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو گھر دے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کا یہ خواب پورا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر عطا فرمائے۔ تو تمام تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تمام مسائل حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے در سے۔ یقین جانے یہ جو اتنی مشکل کا دور گزر رہا ہے نا، اس میں صرف اور صرف جو ہماری مدد آ رہی ہے اور مدد کرے گا وہ ہے رب العالمین۔ نیک نیتی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ بنائیے اور جٹ جائیے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ دعائیں کیجیے، مناجات کیجیے، درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیجیے، نماز پنجگانہ کی پورے اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں پڑھی جاتی ایک نماز سے شروع کریں، دوسری نماز سے شروع کریں، تیسری نماز تک پہنچیں۔ کوئی بھی ایک دن میں ملا نہیں بن جاتا، ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بس ایک نیکی زیادہ ہو میں بخش دوں گا، اس نے کون سا 100 میں سے 100 نمبر مانگ لیے ہیں ہم سے۔ یہ تو دنیا داری ہے، جہاں 100 میں سے 100 بھی دو نا تو پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوتے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے بس تمام گناہوں میں کے پلڑے میں نا ایک نیکی بھی زیادہ ہوئی نا میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں عطا کر دوں گا، میں تمہیں جنت دے دوں گا، میں تمہیں اپنا آپ دے دوں گا۔ اور اگر ایک نیکی بھی نہیں ہے نا تو وہ اپنے فضل سے بخش دے گا، بس اللہ سے اس کا فضل مانگیے۔ پریشان ہونا چھوڑیے، عملی زندگی کی طرف آئیے اور عمل شروع کیجیے۔ صرف خوابوں کی دنیا میں رہنا اور یوں سمجھ لیجیے کہ شیخ چلی والے خواب دیکھنا، اس طریقے سے زندگی نہیں گزرتی۔ جب تک زندگی میں محنت نہیں کی جائے، جب تک زندگی میں اسٹرگل نہیں کی جائے، خواب وہ کسی بھی مرحلے میں ہو، خواب وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، جب تک وہ اسٹرگل نہیں ہوگی نا ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو اتنی ساری مہنگائی میں سروائیو کر رہے ہیں، جو ہزاروں کے جوڑے بھی خرید رہے ہیں، جو لاکھوں کی شاپنگ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پروسیس سے گزارا ہے۔ کسی کی بھی اچھی زندگی دیکھنے سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پیچھے سے کتنی مشکلات جھیل کر آیا ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک درد بھری کہانی ہوتی ہے، ایک اسٹرگل بھری لائف ہوتی ہے جو اس نے اور اس کے گھر والوں نے دن رات جی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور آج وہ اپنا پورا امپائر لے کر بیٹھے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے محنت کرو، کوشش کرو اور مجھے یاد کرو، میں سب کچھ دوں گا۔ تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ مہنگائی ہے، مہنگائی تو رہے گی، لیکن اس کا توڑ ہے محنت، اس کا توڑ ہے ہمت، اور اس کا توڑ ہے مسلسل جد و جہد جو کرتے رہیے۔ آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، آپ کے پاس جتنی بھی انکم ہے، اس کو بہترین طریقے سے بروئے کار لے کر آئیے۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کی سر توڑ کوشش کیجیے۔ چاہے وہ آمدنی آپ 2000 روپے بڑھا لیں، 3000 سے شروع کر لیں، 4000 سے شروع کر لیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دنیا میں اتارا کہ جس کے پاس ہنر نہ ہو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ہنر نہ رکھا ہو، ایسی خوبی نہ رکھی ہو جو دوسروں کے سے اسے ممتاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کو اپنے اندر سے نکالیے، ڈھونڈیے اور شروع ہو جائیے۔ تو یہ مہنگائی کیا،
چاہے کتنے ہی طوفان آ جائیں ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ کوشش تو کیجئے، آگے تو بڑھیے، میری طرح آپ بھی پہنچیں گی اپنی منزل کی طرف۔ میں بھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں، یقین جانیں یہ بھی میری منزل نہیں ہے، میری منزل اور بہت آگے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نمبر 1 پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور کوشش کیجئے نمبر 1 کی کہ ہم بھی نمبر 1 بنیں گے۔ میری ٹیچر کہتی تھی اوپر والا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اوپر والا کھانا کون سا؟ نمبر 1۔ پاس سبھی ہو جاتے ہیں لیکن جو نمبر 1 ہوتا ہے نا وہ کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے نمبر 1 بنیے اور نمبر 1 بننے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کیجئے اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نمبر 1 کی طرف لے کر جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کوشش کیجئے اور اپنے خوابوں کو سچ کیجئے۔ یہ مہنگائی کا رونا، بجلی نہ ہونے کا رونا، بجٹ کیسے بنائیں، ان تمام چیزوں کا رونا ایک دن ختم ہو جائے گا کہ جب ہم نمبر 1 بن جائیں گے۔ اس نمبر 1 کے لیے محنت درکار ہے، محنت اور بہت محنت۔ ہمارے تو قائد اعظم بھی کہہ کر گئے نا، کام اور بس کام، تو یہی اس کی سیکنڈ فارم ہے، محنت اور بس محنت۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو لازمی بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فرینڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے۔ اور اب میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کو لے کر، کسی موٹیویشنل ٹاپک کو لے کر، کسی زندگی سے بھرپور ٹاپک کو لے کر جو آپ کی بھی زندگی کو بدلے گا میری زندگی کے ساتھ ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی بہن اینی جبار کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، سدا رہیں، سلامت رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔